جب سورج کی تیز شعاعیں سمندروں اور جھیلوں کی سطح سے بخارات اٹھاتی ہیں تو وہ بخارات جو ننھی ننھی بوندوں کا مجموعہ ہوتے ہیں بادلوں کے دل فریب صورت میں فضا میں لہرانے اور ہوا میں اڑنے لگتے ہیں، اور جب ہوا کے جھونکے انہیں حرکت میں لاتے ہیں تو ان کی تہوں میں پانی کا جمع شدہ ذخیرہ کبھی ہلکی پھوار اور کبھی دھواں دار بارش کی صورت میں برسنے لگتا ہے، اور ٹیلوں چٹانوں پر سے گزرتا ندی نالوں کو چھلکاتا زمین کے ذرے ذرے کو سیراب کر دیتا ہے، جس سے زمین کی سطح پر ہریالی اور کاشتکار کے چہرے پر سرخی دوڑ جاتی ہے۔ چنانچہ خداوند عالم کا ارشاد ہے، خدا وہی تو ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادلوں کو حرکت میں لاتی ہیں، پھر وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں فضا میں پھیلا دیتا ہے اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ ان بادلوں کے اندر سے بوندیں نکل پڑتی ہیں، پھر خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے انہیں برسا دیتا ہے تو وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ جب ان بادلوں میں ننھی ننھی بوندیں ہوا سے ٹکراتی یا آپس میں رگڑ کھاتی ہیں تو اس ٹکراؤ سے ان میں برقی قوت پیدا ہوتی ہے جو بعض بادلوں میں مثبت اور بعض میں منفی ہوتی ہے۔ اس طرح کہ جس طرف سے بجلی آتی ہے اسے مثبت اور جدھر جاتی ہے اسے منفی کہا جاتا ہے۔ جب یہ مثبت اور منفی والے بادل ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو یہ دونوں متضاد قسمیں آپس میں ٹکراتی ہیں، جس سے روشنی کا ایک شرارہ پیدا ہوتا ہے جو اپنی تیزی اور چمک کی وجہ سے آنکھوں میں چکا چوند پیدا کر دیتا ہے۔ اس شرارے کا نام برق ہے۔ یہ برق ہر وقت درخشاں رہتی ہے اور ایک سیکنڈ میں کم و بیش 100 مرتبہ چمکتی ہے، اور اس کے ہر شرارے میں 10 کروڑ وولٹ سے لے کر 20 ارب تک بجلی ہوتی ہے۔ اس شرارے سے اس قدر گرمی پیدا ہوتی ہے کہ آس پاس کی ہوا گرم ہو جاتی ہے، اور اس گرمی کی وجہ سے اس کا پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے، اور اس کی جگہ پر چاروں طرف سے ٹھنڈی ہوائیں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ بڑھتی ہیں، جس سے کڑک کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس کڑک کا نام رعد ہے۔ یہ کڑک بجلی کے چمکنے کے چند دقیقے بعد سنائی دیتی ہے، اس لیے کہ آواز کی رفتار روشنی کی رفتار سے بہت سست ہوتی ہے۔ چنانچہ روشنی کی رفتار 1,86,284 میل فی سیکنڈ ہے اور آواز کی رفتار 370 گز فی سیکنڈ ہے۔ اس لحاظ سے اگر 1 میل کے فاصلے سے روشنی اور آواز ایک ساتھ چلیں تو آواز 5 سیکنڈ بعد میں پہنچے گی۔ کبھی کبھی یہ بجلی زمین پر گر بھی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب برقی قوت والا بادل ٹھنڈک پا کر زمین کے قریب آ جاتا ہے تو اس سے اونچی اور بلند سطح عمارتیں، اونچے اونچے درخت اور کھلے میدان اور ان میں چلنے پھرنے والے انسان اور چوپائے برقائے جاتے ہیں، اور جب ان کی جمع شدہ برقی قوت بادلوں کی مخالف برقی قوت سے ٹکراتی ہے تو دھماکے کے ساتھ روشنی اور گرمی پیدا ہوتی ہے۔ اسے عرف عام میں بجلی کا گرنا کہتے ہیں۔ اس سے ہر وہ چیز متاثر ہوتی ہے جو اس کی زد میں آ جاتی ہے۔ نہ اس سے سربلند عمارتیں محفوظ رہ سکتی ہیں اور نہ کوئی جاندار زندہ و سلامت رہ سکتا ہے، مگر جہاں یہ ہلاکت و تباہی کا سر و سامان لیے ہوئے ہے وہاں بیش بہا فوائد کی بھی حامل ہے۔ چنانچہ اس بجلی سے 1 سال کے عرصے میں 10 کروڑ ٹن نائٹروجن گیس پیدا ہوتی ہے جو بارش کے ساتھ زمین پر اترتی ہے اور زمین کی قوت و نشو و نما کو بڑھاتی اور اس کے لیے کھاد کا کام دیتی ہے۔ چنانچہ خداوند عالم نے اس کے دونوں پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہیں بجلی کا منظر دکھایا جس کا ایک رخ خوفناک اور دوسرا امید افزا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔